وہ مکھی ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے. وہ کہیں گے جناب یہ دیکھو، جب دیکھو حضور جناب نوازتے ہیں، حضور یہ دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارے نبی. دوسری طرف دیکھو تو جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کئی بخاری کے اندر حدیث ہے، کئی دن تک فاقہ ہوتا تھا حضور کے گھر میں، کئی دن تک فاقہ ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہاں تک کہ گھر میں چولہا 2 ماہ تک نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہم 2 چیزوں پر، 2 سیاہ چیزوں پر، کالی چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے، ایک کھجور اور ایک پانی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی بخاری میں. اب وہ کہیں گے یہ دیکھو جناب حضور کے گھر میں تو چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ کہتے ہیں حضور سخی ہیں، حضور سخی ہیں، حضور سخی ہیں. حضور پتھر باندھ کے رکھتے تھے پیٹ پر، حضور نے پتھر باندھا ہوا تھا. صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور ہم نے پتھر باندھا ہوئے. حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اب وہ کہتے ہیں جناب حدیثوں میں تو یہ کچھ ہے، اور آپ کہتے ہیں حضور دیتے ہیں، حضور نوازتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غلط فہمی. یہ جو اس طرح کی بات کریں نا تو ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پر بڑا فرق ہے، وہ سمجھے نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہوتا ہے کہ یہ جو فاقہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اضطراری نہیں ہے، یعنی مجبوراً نہیں ہے، اختیاری ہے. کیا ہے؟ مجبوراً نہیں ہے، اختیاری ہے. خود حضور چاہتے ہیں کیسا ہو. اب آپ خود اندازہ لیجیے، ابھی میں نے حدیث آپ کو سامنے بیان کیا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اتنا جو مال آیا حضور اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے؟ حضور نے نہیں رکھا کیونکہ حضور چاہتے نہیں تھے، حضور چاہتے نہیں تھے. ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس، حضرت جبریل امین میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اسرافیل آئے اور اسرافیل نے آ کر مجھے کہا کہ رب کائنات آپ کو سلام فرماتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ 2 چیزیں ہیں، ان میں سے آپ جس کو اختیار کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے. کیا آپ یا تو نبی بندہ بننا چاہیں تو نبی بندہ بن جائیں، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں نبی بادشاہ بن جائیں. یعنی نبی بندہ اگر بنیں گے تو پھر ظاہری طور پر آپ کے پاس مال دولت نہیں ہوگا. نبی بادشاہ بننا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہر طرف سونا ہی سونا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل نے مجھے کہا کہ حضور آپ تو عاجزی کرنے والے ہیں نا، تو آپ عاجزی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا نبی جن عبدن، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی بندہ بننا چاہتا ہوں. جب یہ آپ نے کہا نا تو اب حضور کا فرمان سنیے. فرمایا لو قلت نبیم مالکن، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں، لصارت الجبال معی ذهبا، سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے. مجھے بتائیے یہ سونے کے پہاڑ ساتھ ساتھ چلتے یہ حضور کی چاہت پر تھا کہ نہیں؟ حضور کی چاہت پر تھا، لیکن حضور نے اسے چاہا نہیں ہے. تو یہ جو فقر و فاقہ ہے یہ حضور کا اپنا اختیاری تھا، یہ اختیاری تھا. ارے وہ نبی کہ جو فرمائے صرف ایک لفظ بولیں نبی جن ملکن، صرف اتنا کہہ دیں کہ یا اللہ میں نبی بادشاہ بننا چاہتا ہوں. آپ فرماتے سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے. جو نبی اتنی عظمت والا ہو ایک جملہ بولے رب تعالیٰ سونے کے پہاڑ چلا دے تو پھر اس نبی کے پاس دولت کی کمی ہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ دیکھتے ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہاتھ یہ خالی ہے. ارے یہ خالی ہاتھ نہیں، یہ بڑا بھرا ہوا ہے، بڑے خزانے ہیں اس میں. اعلیٰ حضرت نے تو بڑا سمجھایا ہے تمہیں. وہ کیا فرمایا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر یہ ہاتھ خالی لگتا ہے لیکن رب نے 2 جہانوں کی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں. حضور خود فرماتے، بخاری کتاب الجنائز ہے، حضور فرماتے اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں رب نے مجھے عطا کی ہیں. جس نبی کے پاس خزانوں کی چابیاں ہوں، اور دوسری روایت میں سما کا لفظ ہے، آسمان و زمین کی چابی، خزانوں کی چابیاں جس نبی کے ہاتھ میں ہو اسے دولت کی کمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ نبی چاہتے نہیں ہیں کہ یہ دنیا کا مال میرے پاس آئے.